اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. حياكم الله في ختام هذا البرنامج العلمي الذي هو من أجل العبادات، ولا شك أن من أعظم العبادات هو طلب العلم النافع، تعليم الشرع، تأصيل العلم الشرعي لكافة شرائح المجتمع، وبالأخص باللغات المختلفة كالأوردو والهندية وغيرها من اللغات. لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهداة طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة الجميل. لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهداة طويل. آئیے دوسری دلیل لیتے ہیں قرآن کی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ روم آیت نمبر 31۔ نماز کو قائم کرو، مشرک جیسے نہ ہو جاؤ۔ یعنی اس میں یہ محکم آیت ہے، بالکل صاف ستھری آیت ہے، اس میں کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ محترم سامعین اکرام، میں ایک حدیث پیش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، ٹائم بھی زیادہ نہیں ملا ہے، اور میرا جو ابھی مین جو 2-3 منٹ کا عنوان ہے، ہم لوگ جنت اور جہنم کے بارے میں شک میں ہیں۔ یعنی میرا جو ابھی عنوان ہے مختصر، یعنی جس چیز پہ یقین ہو جائے اس میں لاپرواہی نہیں ہوتی ہے، اس کے مطابق تھوڑا مثال سے اور ایک حدیث سے سمجھیں گے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعۃ الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت فجر کی سنت جو ہے، 2 رکعت فجر کی سنت خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی دنیا میں جتنی پراپرٹی ہے، جتنا سرمایہ ہے، اس سب سے بہتر ہے رکعت الفجر۔ یعنی 2 رکعت سنت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ تو ہم لوگ کتنے فجر میں حاضری دیتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو ہمارا آج کا دوسرا درس ہے جو صدقہ اور اس پہ چل رہا ہے، یعنی اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنے کے مطابق جو ہمارا چل رہا ہے، یہ آج کا دوسرا درس ہے۔ تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے حدیث اور قرآن کی روشنی میں اسے کہ ہم یعنی جو اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنا یہ ہے کیا آخر میں۔ تو ہم حدیث اور قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ، اور ہر ایک چیز انشاءاللہ دلیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو آئیے ایک حدیث جو سب سے پیاری ہے، جو الحمدللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد
यतबऊहु अहलु व मालु व अमलु फयरजउ अहलुहु व मालु व यबका अमलु। ये बहुत प्यारी हदीस है भाइयों, बुखारी और मुस्लिम की। बुखारी की हदीस है 6514। तो इसका हम तर्जुमा देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत के साथ 3 चीजें चलती हैं। कितनी? 3। उसका माल, उसका अहल और उसका अमल। ठीक है, हदीस का जो तर्जुमा है उसके साथ 3 चीजें जाती हैं कब्र तक। माल, अहल अयाल और अमल। फिर इसी हदीस में है कि 2 चीजें वापस आ जाती हैं, 1 रह जाती है। ठीक है, उसका क्या रह जाता है? अमल, अहल अयाल और क्या नाम है, माल। जो भी जिस पे लद के जाता है, वो चारपाई है, जो भी चीज है, खुदरा, बाल्टी वगैरह सब वापस आ जाता है। सिर्फ उसके साथ क्या रहता है? अमल रहता है। तो हमने सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे किया? माल से। और जिससे ज्यादा मोहब्बत हमने किया, सबसे पहले कौन साथ छोड़ा आपका? वही माल। थोड़ा आप साथ देते रहे हमारा, तो तकरीर करने में थोड़ा अच्छा लगता है, ये पता चलता है कि आप लोग हाजिर हैं। तो जिससे हमने सबसे ज्यादा मोहब्बत किया, सबसे पहले वो बेवफा निकलता है। यानी सब, घर वहीं रह जाता है, गाड़ी वहीं रह जाती है, बैंक बैलेंस वहीं रह जाता है, जिससे सबसे ज्यादा हमने मोहब्बत किया। हराम ना देखा, हलाल ना देखा, बस आने दो, माली माली माली, मेरा माल मेरा माल। सही है जी। और उसके बाद में हमने माल से बाद में किससे मोहब्बत किया? अहल अयाल से। वो हमारे साथ तक कहां तक गए? कब्र तक। तो 2 नंबर पे हमने इनसे मोहब्बत किया, रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, अपने बीवी से, अपने बेटों से, बच्चों से, बेटियों से। ठीक है, ये भी कहां तक गए? कब्र तक गए और वापस चले आए। ये भी बेवफा निकले। और जिससे हम, भाई आप लोग साथ दें तो तकरीर करने में अच्छा लगता है कि सबसे कम मोहब्बत हमने किससे किया? अक्सरियत जो है, सही है ना, हम सब उसी में डूबे हुए हैं तकरीबन। अल्लाह ताला सबके साथ आसानी करे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग नेक काम करें। तो हमने सबसे ज्यादा लापरवाही जिससे की, यानी जिससे कम मोहब्बत की, वही हमारा साथी है। कब्र में, हसर में, हर जगह वही साथी है हमारा। हमने कुरान पढ़ा, वो हमारा साथी है, सिफारसी। हमने नमाज पढ़ा, वो भी हमारा साथी है, कब्र में, कयामत में। यानी हर एक अमाल हमारा साथी है, यहां तक कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो हमने सबसे कम मोहब्बत जिससे की, वही वफादार निकला। तो हम कौन सी वादी में घूम रहे हैं भाइयों? यानी हम ये जानते हैं कि ये करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे और ये करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। तो माल हमने जो जमा किया, वो तो वारिस लेके चले जाएंगे। और हमने उसी की वजह से जहन्नम खरीदा। ब्याज हो, सूद हो, अपना एक भाई का हिस्सा लेना, यानी 1 फीट, 1 मंडी, 1 बीघा सब हड़प करना, आने दो, माली माली माली। सही, सबसे पहले भी एहसास छोड़ देता है। यानी हम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके इसके पीछे, और सबसे पहले वही बेवफा निकल जाता। हमारी अकल को क्या हुआ है? ऊंची सोच रखें हम लोग। कुल्लू मन अलैहा फान, हर चीज फना होने वाली है। वयबका वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है। यानी हर चीज फना होने वाली है। और हमने पूरा ऐसा समझते हैं कि कभी मरना ही नहीं है। यानी बखीली, कंजूसी करके, माल जमा करके, और आखिर में हम छोड़ के चले जाते हैं। और जो छोड़ के जाते हैं, 2-4% कोई खर्चा कर देता है वारिसान में से, बहुत लायक हैं, 10%, 20% खर्चा कर देते हैं। एक आध कहीं 50% लगा देते हैं जो हम छोड़ के जाएंगे। और हमने इसी माल के लिए रिश्तेदारों को छोड़ा,
اسی مال کے لیے سنت کو چھوڑا، اسی مال کے لیے ہم نے یعنی نماز اپنی عبادات کو ترک کیا. بھائی کام کر کے تھکے مانے ہیں، فجر میں کون اٹھتا ہے؟ بس مال مال مال. تو انشاءاللہ یہ حدیث کا ہم نے سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھ یعنی میت جب اس کا دل مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں رہتی ہیں قبر جانے تک. 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 رہ جاتا ہے جس سے ہم نے کم محبت کیا. تو انشاءاللہ ہم زیادہ محبت کس سے کریں گے؟ ہاں یعنی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اسی سے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سب تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہم اعمال سے بنے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا ایک قرآن کی دلیل لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ اتنا پیاری سورۃ میں بہترین آیت ہے کہ اگر ہم اس پہ غور کر لیں تو ہم انشاءاللہ اچھے عمل کرنے لگیں گے. ہماری بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کا فرمان یہ کبھی بالکل غلط نہیں ہو سکتا ہے. اور سارے حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم سے رہتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آتی تھی، حدیث اور قرآن سب اللہ کی طرف سے ہی تھا. یہ قرآن میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں دین میں کیا بتائے ہیں، سب اللہ کے حکم سے بتائے ہیں. تو اس قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ تکاثر کی پہلی آیت، یعنی دنیا کی چاہت نے، اس کا جو ترجمہ ہے ڈائریکٹ ایک دم، دنیا کی چاہت نے غافل کر دیا ہمیں، دنیا کی چاہت نے غافل کر دیا یہاں تک کہ جا پہنچے قبرستانوں میں. یہ ڈائریکٹ ترجمہ آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور ڈیٹیل میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں کہ کیا ہے، لیکن ڈائریکٹ یہ ہے کہ دنیا کی چاہت نے ہمیں غافل کر دیا. یعنی دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی زینت، دنیا کے جو یعنی عیش و آرام کی چیز ہمیں غافل کر دیا یہاں تک کہ ہم جا پہنچے کہاں؟ قبرستانوں میں. یہ ایک دم ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب ایک بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی سورۃ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بنی آدم کہتا ہے مالی مالی مالی. یعنی بنی آدم کیا کہتا ہے؟ مالی مالی مالی، یعنی میرا مال میرا مال میرا مال. جبکہ تیرا مال تو وہ ہے، جبکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا کے حجم کر دیا اور جو پہن کے پھاڑ دیا اور جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیا. سمجھے؟ تیرا مال کیا ہے؟ جو تم نے کھا کے حجم کر لیا اور جو پہن کے پھاڑ دیا اور جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیا یا عمل کر لیا یا مسجد مدرسہ میں دے دیا، جو تو وہ تمہارا مال نیچرل ہے. اور پہلے حدیث میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا اصلی مال وہی ہے جو ہم عمل کر رہے ہیں، باقی تو سب ساتھ چھوڑنے والے ہیں نا. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے بہت پیاری ہے بھائیوں. اس میں ہم اگر غور فکر کریں گے تو صحیح کام کرنے لگ جائیں گے، یعنی کنجوسی چھوڑ دیں گے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچہ کرنے لگیں گے. اور جتنی میں دلیلیں آپ لوگوں کے سامنے دے رہا ہوں باقاعدہ پورا حدیث اور قرآن کی روشنی میں دے رہا ہوں. ہر ایک پوائنٹ، ہر ایک بات تقریباً جتنا کوشش ہے میری کہ آپ لوگوں کو میں اوریجنل چیز آپ کے سامنے پیش کروں. تو یہ ہم نے سورۃ تکاثر کا دیکھ لیا کہ دنیا کی چاہت نے ہمیں غافل کر دیا یہاں تک کہ کہاں جائے؟ قبرستانوں میں پہنچ گئے. یعنی قبرستان جانے تک ہم کہاں رہے؟ غافل میں رہے، غافلوں میں. اللہ کسی کے پاس اوپر اللہ کی رحم ہو خاص تو وہ نیک کاروں میں زیادہ سے زیادہ رہتا ہے، ورنہ اکثریت تو غافلوں میں. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں قرآن کی ایک اور دلیل جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے. سورہ انفال آیت نمبر 28. قرآن میں آپ ڈائریکٹ اس کا ترجمہ دیکھ لیں. میں نے کیا پڑھا خطبے میں؟ وَعْلَمُوا
अन्नमा अमवालकुम व औलादकुम फितनतुम वल्लाहु इंदहु अजरुन अदीम। यानी इतनी प्यारी प्यारी दलीलें हैं, लेकिन हमारे जो पर्दा पड़ा हुआ है ना हमारे दिमाग में, वो खुलता नहीं है। अल्लाह करे सारे मुसलमानों के दिमाग में जो पर्दा पड़ा हुआ है बुखल की और अल्लाह के राह में खर्चा नहीं करते हैं, वो खुल जाए। यानी कुरान में डायरेक्ट अल्लाह कह रहा है कि वालमु अन्नमा अमवालकुम व औलादकुम फितनतुम वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम। सूरह अनफाल आयत नंबर 28 में आप देख लें डायरेक्ट कि अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारा माल और औलाद जो है ये फितना है। क्या है? फितना है। और ये कहने के बाद तुरंत अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि यही सबसे बड़ा जरिया है सवाब का। वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम, यानी यही कयामत के दिन सबसे बड़ा सवाब का जरिया है। कब होगा? माल हमने कमाया, इसको हम समझेंगे ना कि कब ये सबसे बड़ा सवाब होगा और कब हमारा लिए फितना होगा। तो हमारे लिए फितना यह होगा कि हमने कमाया और उसको सही रास्ते में नहीं लगाया, तो हमारे लिए क्या हुआ? फितना हुआ ना। हिसाब तो देना है ना, हिसाब देने बगैर छुट्टी है क्या? और इसी को और औलाद जब हमने उनकी तरबियत अच्छी की या अगर तरबियत सही नहीं की तो वही हमारे लिए फितना है। तो यहां क्या आ गया? माल और औलाद फितना है, कुरान में है डायरेक्ट। और फिर आगे पॉइंट क्या कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा सवाब का जरिया है, बशर्ते आपका इस्तेमाल का तरीका सही हो, इस्तेमाल करने का तरीका सही हो। आपने भाई कितना बदनसीब है वो अमीर, कितना बदनसीब है वो अमीर कि दुनिया में जीता है फकीरों के जैसा, लेकिन कयामत के दिन हिसाब होगा अमीरों के जैसा। ये मत भूलना कभी भी आप। हाय कंजूसी, माल माल माल, यानी दवा नहीं कराता आदमी बराबर माल बढ़ने के चक्कर में। सही है? कपड़े नहीं पहनता अच्छे माल बढ़ने के चक्कर में, मिस्कीन को नहीं देता है माल बढ़ने के चक्कर में, किसी को यानी बराबर ज़कात नहीं निकालता है माल बढ़ने के चक्कर में, बीवी के ऊपर नहीं खर्च करता है माल बढ़ने के चक्कर में, पड़ोसी को हक अदा नहीं करता है माल बढ़ने के चक्कर में, वालिदैन की खिदमत नहीं करता है माल बढ़ने के चक्कर में, नमाज बराबर टाइम पे नहीं पढ़ता है माल बढ़ने के चक्कर में। सही है? सब माल बढ़ने के चक्कर में, रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं करता है माल बढ़ने के चक्कर में, तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ता है। भाई बिजनेस कर रहा है ना, तो बिजनेस करेगा, टाइम पे आएगा, सोएगा नहीं तो क्या तहज्जुद पड़ेगा, क्या फजर पड़ेगा, क्या इशा पड़ेगा हा? तो माल के ही चक्कर में सारा मसला है। तो कुरान की आयत क्या मैंने पढ़ा था? वालमु अन्नमा अमवालकुम व औलादकुम फितनतुम वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। सूरह अनफाल आयत नंबर 28 कि माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है और यही सबसे बड़ा सवाब का जरिया भी है। तो फितना वाला तो हमने समझ लिया कि कमाया जायज तरीके से और लगाया जायज तरीके से, तब तो हमारे लिए मतलब ठीक है। जैसा कि ये फितना जो है कि अगर कमाया हमने और गलत कमाया और गलत खर्चा किया तो यही फितना है। और हम हमारे आल औलाद जो हैं इनकी अगर अच्छी तरबियत नहीं देंगे, अच्छे रास्ते पे नहीं लाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे नहीं, दीनी मामलात नहीं पढ़ाएंगे, तो ये हमारे लिए फितना है। और सबसे बड़ा सवाब का जरिया कब है? माल हमने कमाया और पड़ोसी को दिया, मिस्कीन को दिया, ज़कात बराबर निकाला, मस्जिद बनवा दिया, मदरसा में लगा दिया, जहाद में लगा दिया, कैदियों को छुड़ाने में लगा दिया, यानी हर एक नेक काम में, खुलासे कलाम है कि हर एक नेक काम में लगा दिया, तो ये माल हमारे लिए सबसे बड़ा सवाब का जरिया है। और नेक साले औलाद हमने छोड़ गए, अगर दीनदारी पढ़ाई, अच्छी तरबियत दी, तो यही हमारे लिए सवाब का सबसे बड़ा जरिया है। क्योंकि हमारे मरने के बाद ये जितना काम करेंगे अच्छा, वो हमारे सदका जारिया रहेगा। तो इस आयत को हम समझ गए ना। आइए एक दलील और इंशाअल्लाह देखते हैं, बहुत प्यारी हदीस है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب. بہترین حدیث ہے بھائیو. اگر اس کو ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ صدقہ کرنے میں بالکل کبھی پیچھے نہیں رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ایک دم کھل کے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب ہمارے طرف پہنچا رہا ہے. لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے پاس سونے کی وادیان من مال، ایک وادی ہو تو دوسرے کے چکر میں رہے گا، دوسرا ہو تو تیسرے کے چکر میں رہے گا. اور وادی کس کو کہتے ہیں؟ دو پہاڑ کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے. تو اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہو، وادیانی من مال، آپ تو تھوڑا بہت تو سمجھتے ہیں نا، وادیانی وادی من مال لابتغى ثالثا یعنی دوسرے کے چکر میں. وَيَتُوبُ اللَّهُ مَنْ تَابَ. یہ کیا ہے؟ یعنی بنی آدم کے پاس جو ہے ایک وادی ہے تو سونے کی، تو دوسرے کے چکر میں پڑ جائے گا، یعنی اس کا من اور ایمان نہیں بھرے گا. اور اس کا یعنی پیٹ بھی، یعنی اس کا دماغ اور پیٹ دماغ سب پورا کون بھرے گا؟ قبر کی مٹی بھرے گی. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ یعنی اس کی پیٹ جو ہے نا قبر کی مٹی بھرے گی. یعنی اس کی حیات میں، اس کی زندگی میں ایک وادی ہو تو دوسرے کے چکر میں پڑے گا. اگر سونے کی وادی ہو، یہ حدیث معلوم ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی ہے. بخاری کی 6436 ہے. یعنی یہ بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہوتی ہے نا ایک دم بالکل. تو یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا جو ہے نا جب تک جئیں گے، یعنی ہمارا دل اور دماغ جو ہے نا اور یہ پیٹ بالکل یعنی ہوس آنے دو، مال 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 مال. صحیح ہے. پھر آگے کیا ہے کہ اس کا دماغ دل نہیں بھرے گا، پیٹ نہیں بھرے گا، قبر کی مٹی بھرے گی. آگے کیا ہے؟ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر غور فکر کرتا ہے، اسی کے اوپر رجوع کرتا ہے، اسی کو دیکھتا ہے جو اللہ کی طرف وَيَتُوبُ اللَّهُ جو اللہ کی طرف یعنی اللہ سے توبہ کرتا ہے، جو اللہ کی طرف اللہ کو دھیان رکھتا ہے، وہی اسی کو اللہ بھی چاہتا ہے اور اسی کے اوپر رحمت کرتا ہے. تو ہم انشاءاللہ یعنی خرچہ کریں گے آگے. چلیے اللہ جزائے خیر دے. ایک حدیث اور انشاءاللہ دیکھیں گے اور ایک یا دو اس کے بعد میں پروگرام کل کریں گے باقی. اور بھائیو اتنی بہترین حدیثیں ہیں اور کھل کی اتنی باتیں آ رہی ہیں کہ ہمارے یعنی اگر یہ سب سننے کے بعد بھی اگر کنجوسی کرے آدمی، اگر یہ سب سننے کے بعد بھی اگر کنجوسی کرے آدمی تو بہت بڑا بدبخت ہے اور بہت بدنصیب ہے. یعنی سب چیزیں تو سمجھ میں آ رہی نا کہ ہمارا گھاٹا کدھر ہو رہا ہے. یہ آئیے ایک حدیث انشاءاللہ دیکھتے ہیں. یہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جاء رجل للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ العجم اجرا قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتعمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. اتنی پیاری حدیث بھائیو. یہ سن کے ایک دم سے آدمی یعنی ایک دم اس کے بدن میں وہ جوش آنا چاہیے. اس کا ہم ترجمہ سنیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا صدقہ، سب سے بڑا اجر و ثواب والا صدقہ کب ہے؟ جاء رجل للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ العجم اجرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب صحت مند رہو، تندرست رہو، اس وقت کا صدقہ سب سے زیادہ ثواب والا ہے. سب سے زیادہ ثواب والا کب ہے؟ صحابی نے کیا پوچھا کہ سب سے بڑا اجر و ثواب والا صدقہ کب ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم جب تندرست ہو، صحت مند ہو اور مال جمع کرنے مال نہ خرچ کرنے پہ مالداری کی امید ہو اور خرچ کرنے پہ فقیری کی امید ہو، اس وقت کا صدقہ تمہارے لیے سب سے بڑا ثواب والا ہے. یعنی جمع کرنے سے امیری کی امید ہو اور دے دینے سے فقیری کی امید ہو. اس وقت کا صدقہ یعنی تم صحت مند ہو، تندرست ہو اور مال ہے اور دینے سے فقیر ہونے کے چانس اور نہ دینے سے امیر ہونے کا، اس وقت کا صدقہ سب سے بڑا ثواب والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب گلے میں، اس وقت کا نہیں، جب گلے میں، اذا بلغت الحلقوم، جب تمہاری روح گلے میں اٹک جائے، پھر کہنے لگو فلانے کو اتنا دے دو، فلانے کو اتنا دے دو. پھر کیا ہے؟ وہ قد کان لفلان، وہ تو فلانے کا ہو چکا ہے نا. ہر دل پہ بات لگ رہی کہ نہیں؟ یعنی جب تمہاری موت کا قریب وقت آ جائے اور روح قریب ہو، یعنی موت کا گرگرا طاری ہو جائے، پھر تم کہو کہ فلانے کو اتنا دے دو، فلانے کو اتنا دے دو، 1 کروڑ مسجد میں دے دو، ایک مدرسے میں دے دو، یہ اس کو دے دو، وہ تو خود بخود وارثان کا ہو گیا. تو یہ حدیث ہماری ایک دم ذہن میں جو پردے پڑے ہوئے ہیں نا، اس کو کھولتے. یعنی جب تمہارے گلے میں موت یعنی روح اٹک جاتی ہے، تب کہتے ہو فلانے کو دے دو، فلانے کو دے دو. فلانے کا تو ہو چکا نا وہ، تو کیا دے دو فلانے کو؟ فارمیلٹی ادا کر رہے ہو. فارمیلٹی نہیں چلنے کی. انما الاعمال بالنیات. تندرستی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ پوری ترجمہ میں آپ کے سامنے ڈائریکٹ پڑھ رہا ہوں بھائی. ایک حدیث پڑھ کے انشاءاللہ واقعی ختم کریں گے، پھر آگے کل کے دن ایک پروگرام انشاءاللہ پھر رہے گا. مامی یومی اسبہ العباد فی الا ملکانی ینزلانی فیقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آتی ممسکا تلفا. یہ بہت پیاری حدیث ہے، بخاری کی اور مسلم کی. بخاری کی 1442 اور مسلم میں 2336، یعنی بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ہر صبح کے ٹائم 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. یقیناً ہر صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے راہ میں جو خرچ کرتا ہے اس کے مال کو خوب بڑھا. اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، کنجوس کے مال کو ہلاک اور برباد کر دے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے بھائیو، تھوڑا دھیان دیں اس پہ. ہم 2 فرشتے ہر روز نازل ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے راہ میں جو خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، یعنی اللہ کے راہ میں جو جتنا بھی خرچ کرتا ہے اس کے مال کو بڑھا، اور جو بخل اور کنجوسی سے کام لیتا ہے اس کے مال کو تباہ اور برباد کر دے. تو فرشتے کی دعا رد ہوتی ہے. اور یہ جو میں حدیث سب نمبر دوں گا نا، آپ خود پڑھ لینا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پڑھنے سے تھوڑا سا اور رغبت ہوتی ہے کہ ہاں فلانا آدمی پڑھا تھا جو وہ ریئل میں ہے. آپ پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں، پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں اور انشاءاللہ یہی چیز آپ کو ملے گی. تو اکثریت کس پہ ہے؟ کنجوسی پہ ہے کہ اکثریت تو کنجوسی پہ ہے نا. میں نے تو پہلے درس میں بتا دیا تھا کہ 1 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں. میں مان لیجیے 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہوں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں. میں زیادہ 10-15 ہزار لگا لیتا ہوں اپنے، مطلب مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں اپنا. آپ کا رینج بتائیں. 25-30 ہزار کما رہے، 1 کروڑ بھی لگا رہے اپنے اوپر. نہیں، جو لگا رہے کچھ تو لگا رہے ہو نا. تھوڑا بہت یعنی کتنا پرسنٹ بتا دیں. 1000-2000 روپے. ہاں تو بتائیں، کھل کے بتائیں. یعنی 25 ہزار کما رہے ہو، 2-3 ہزار خرچ کر رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنا. آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ ایسی 2-4 ہزار روپے ہم کو لگا دیتے ہیں.
وہی یعنی جتنا بھی کما رہے ہو اس میں سے 2-4 ہزار روپیہ لگا لے ہو. آپ سر حسن صاحب آپ؟ میں اس میں زیادہ لگاتا ہوں. ہاں جو کماتا ہوں ہاں اپنے اوپر میں اپنے اوپر آخرت کے لیے. اپنے اوپر کتنا لگاتے ہو؟ یعنی اپنے اوپر کا مطلب ہے کہ کھایا اور پہن لیا اور اللہ کے راہ میں دیا، وہ کتنا پرسنٹ آپ کر رہے ہیں؟ وہ تو میں 45% کرتا ہوں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے. آپ سر پھر بھی وہی پوائنٹ آئی کہ اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت والی آ گئی ہے. 45% ہے نا، 60 تو نہیں ہے نا. 60 ہوتا تب اپنی حفاظت. ہاں آپ یعنی جو بھی کماتے ہو 10% اپنے اوپر لگاتے ہو، تو وہی ہے اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنا. میرا بھی وہی رینج ہے 15% 20%. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لگائیں. تو یہ اس سے ہم باز آ جائیں کنجوسی سے، اور اپنا لٹا کر دوسرے کی حفاظت کرنے میں نہ لگے رہیں، کیونکہ سب قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کام نہیں آنے والا ہے. تو ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ خود کمائیں، حلال کمائی، اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. اور میں نے پہلے بھی حدیث بتا چکے ہیں، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بھائیو. یہ قرآن اور حدیث دین اسلام کی گارنٹی ہے. اور جو احساس کرتا ہے وہ احساس کرتا ہے، ہر آدمی کی بس نہیں ہے. یعنی آپ اگر اخلاص سے کیے ہیں کوئی کام تو آپ احساس کریں گے کہ ہاں یار میں نے کچھ کام کیا تھا اس لیے اس مصیبت سے بچ گیا. اس کا احساس مجھے ہو چکا ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. اور اس بیان میں الفاظ کی ادائیگی میں جو بھی تھوڑا سا اپ ڈاؤن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور اس سے اونچی دلیل کسی کو ملتی ہے اس پہ عمل کر لے اور ہماری بھی اصلاح کرے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر.